اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب غیبت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، فلاں کس قدر عاجز ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے بھائی کو کھایا اور اس کی غیبت کی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے فوت ہوا وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور جو غیبت پر ڈٹا رہا اور مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ حضرت عوف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور میں نے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہا تو حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عدل کرنے والا حاکم ہے، وہ جس طرح لوگوں کے حقوق حجاج سے لے گا اسی طرح لوگوں سے حجاج کے حقوق بھی لے گا، اور کل قیامت کے دن جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے تو تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ حجاج کے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی تمہارے لیے زیادہ سخت ہوگا۔ میں چلتا ہوں جہاں لوگ غیبت کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا تو آپ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے وہاں ایک شخص کا ذکر کیا جو وہاں نہیں آیا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ باری ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے جو کچھ کیا ہے میرے نفس نے کیا ہے، کیونکہ میں ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہے۔ بس آپ چلے گئے اور 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ غیبت کرنے والے کی مثال۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو منجنیق نصب کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ مشرق و مغرب میں اپنی نیکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ کبھی خراسانی کی غیبت کرتا ہے اور کبھی کسی ترکی کی غیبت کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی نیکیوں کو بکھیرتا ہے اور یوں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے اعمال کہاں گئے؟ کہا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن بندے کا اعمال نامہ اسے دیا جائے گا اور وہ اس میں کوئی نیکی نہیں دیکھے گا تو کہے گا، میری نماز، میرے روزے اور میری اطاعت کہاں ہے؟ کہا جائے گا، تمہارا تمام عمل ختم ہو گیا، یعنی غیبت کی وجہ سے عمل ضائع ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی گئی اللہ اس کے نصف گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سفیان بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت ایاس بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک شخص کے بارے میں باتیں کی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے اس سال ترکوں اور رومیوں کے خلاف جہاد کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، تم سے ترکی اور رومی تو بچ گئے لیکن تمہارا مسلمان بھائی تم سے نہ بچ سکا۔ جس کی غیبت کی گئی وہ فائدے میں ہے۔ کہا گیا ہے ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی تھی۔ کہا جائے گا، یہ اس کے بدلے میں ہے جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی اور تمہیں پتہ نہ چل سکا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ اس گھر والوں کو جو موٹے تازے ہیں پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کے گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس غیبت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر میں کسی کی غیبت کرتا
تو اپنے والدین کی غیبت کرتا، کیونکہ وہی میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاہیے کہ مومن کو تجھ سے 3 خصلتوں کی صورت میں حصہ ملے۔ نمبر 1، اگر تم اس کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ نمبر 2، اگر اسے خوش نہیں کر سکتے تو غمگین بھی نہ کرو۔ نمبر 3، اگر اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو مذمت بھی نہ کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو انہوں نے اس کے پاس حلوے کا تھال بھیجا اور فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے میرے پاس اپنی نیکیوں کا تحفہ بھیجا ہے، بس میں نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے چہرے سے حیا کی چادر اتار دے اس کے بارے میں کچھ کہنا غیبت نہیں ہے۔ دل سے غیبت کرنے پر گرفت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شونزیہ مسجد میں ایک جنازے کے انتظار میں بیٹھا تھا اور بغداد والے درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے جنازے کے منتظر تھے۔ میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس پر عبادت کے آثار تھے اور وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اگر یہ کوئی ایسا عمل کرتا جس کی وجہ سے اپنے نفس کو محفوظ رکھتا تو اس کے لیے یہ زیادہ اچھی بات تھی۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا اور رات کے اوراد و وظائف یعنی رونے، نماز پڑھنے وغیرہ میں مشغول ہوا تو میرے تمام وظائف مجھے بھاری معلوم ہوئے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے صبح کر دی، بس میری آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے اس فقیر کو دیکھا۔ لوگ اس فقیر کو ایک بچھے ہوئے دسترخوان پر میرے پاس لائے اور مجھ سے کہا، اس کا گوشت کھاؤ، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ مجھ پر حال منکشف ہوا تو میں نے کہا، میں نے اس کی غیبت نہیں کی، میں نے دل میں ایک بات کہی تھی۔ مجھ سے کہا گیا، تو ان لوگوں میں سے نہیں جن سے یہ بات پسند کی جائے، جا کر اس سے معافی مانگو۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے چکر لگانا شروع کیا، حتیٰ کہ میں نے اسے ایک جگہ دیکھا، وہ پانی سے سبزی کے وہ پتے چن رہا ہے جو سبزی دھوتے وقت پانی میں گر جاتے ہیں۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے کہا، اے ابو القاسم، کیا پھر ایسا کرو گے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، اللہ ہمیں بخش دے۔ غیبت کرنے والے کو کیسی سزا ملی؟ حضرت ابو جعفر بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس بلخ والوں میں سے ایک نوجوان تھا، وہ مجاہدہ اور عبادت کیا کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ لوگوں کی غیبت کرتا اور کہتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ایک دن میں نے اسے لوگوں کے کپڑے دھونے والے ہیجڑوں کے پاس سے نکلتے دیکھا۔ میں نے کہا، اے فلاں، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، لوگوں کو برا کہنے کی یہ سزا ہے کہ مجھے اس حال میں ڈال دیا۔ میں ان میں سے ایک ہجڑے کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور اس وجہ سے میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ تمام احوال جو مجھے بارگاہ خداوندی سے ملے تھے جاتے رہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر رحم فرمائے۔ باب قناعت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قناعت ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار بن جاؤ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، قناعت کرنے والے بنو، سب لوگوں سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو، مومن ہو جاؤ گے، اپنے پڑوسیوں سے اچھی طرح پیش آؤ، مسلمان کہلاؤ گے، اور کم ہنسو، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو
मुर्दा कर देता है। कनात के बारे अकवाल। कहा गया है कि मोहताज लोग मुर्दा हैं, मगर जिस शख्स को अल्लाह कनात की इज्जत से जिंदा रखे। हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कनात एक फरिश्ता है जो सिर्फ मोमिन के दिल में रहता है। हजरत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कनात और रजा का आपस में इसी तरह ताल्लुक है जिस तरह वरा का ज़ुहद से ताल्लुक है। कनात रजा का आगाज और वरा ज़ुहद का शुरू है। कहा गया है कि इंसान जिन चीजों से उल्फत रखता है उनके ना होने पर सुकून का पाया जाना कनात है। हजरत अबू बकर मुरागी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अक्लमंद वो है जो दुनियावी उमूर की तदबीर कनात और लीतो लाल से करे और आखिरत की तदबीर हिर्स और जल्दी से करे और दीनी मुआमलात की तदबीर इल्म और कोशिश से करे। हजरत अबू अब्दुल्ला बिन खफीफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मफकूद चीज की उम्मीद को तर्क करना और मौजूद चीज के साथ मालदारी इख्तियार करना कनात है। इरशादे खुदावंदी है तो अल्लाह जरूर उन्हें अच्छी रोजी देगा की तफसीर में बाज लोगों ने कहा, इससे कनात मुराद है। हजरत मोहम्मद बिन अली तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कनात ये है कि इंसान की किस्मत में जो रिस्क लिखा है उस पर उसका नफ्स राजी रहे। यह भी कहा गया है कि कनात मौजूद पर इक्तिफा करना और जो हासिल नहीं उसकी तमा ना करना है। हजरत वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इज्जत और मालदारी दोनों दोस्त की तलाश में निकली, दोनों की कनात से मुलाकात हो गई तो वो ठहर गईं। कहा गया है कि जिस किसी में कनात ज्यादा पाई जाए उसे हर किस्म का शोरबा अच्छा लगता है, और जो शख्स हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करता है अल्लाह उसे कनात की दौलत से माला माल करता है। कहा गया है कि अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह एक कसाब के पास से गुजरे जिसके पास मोटा गोश्त था। उसने कहा, ऐ अबू हाजिम, ले लीजिए, ये मोटा गोश्त है। उन्होंने फरमाया, मेरे पास दिरहम नहीं। उसने कहा, मैं आपको मोहलत देता हूं। उन्होंने फरमाया, मेरा नफ्स मुझे तुमसे अच्छी मोहलत देगा। किसी सूफी से पूछा गया, लोगों में सबसे ज्यादा कनात वाला कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जो लोगों की मदद ज्यादा करता है और उनको तकलीफ कम देता है। ज़ुबूर में है कि कनात करने वाला मालदार है अगरचे वो भूखा हो। कहा गया है कि अल्लाह ने 5 अशिया को 5 जगहों में रखा है, इज्जत को इबादत में, जिल्लत को नाफरमानी में, हैबत को रात के कयाम में, हिकमत को खाली पेट यानी कम खाने में, और मालदारी को कनात में। हजरत इब्राहिम मारस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अपनी हिर्स से कनात के जरिए इंतकाम लो जिस तरह तुम अपने दुश्मन से कसास के जरिए बदला लेते हो। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स कनात इख्तियार करता है वो अहले जमाना से आराम पाता है और अपने साथियों से सबकत ले जाता है। और कहा गया है कि जो शख्स कनात इख्तियार करता है वो जमाने की मशगूलियत से आराम पाता है और तमाम लोगों से सबकत ले जाता है। हजरत कतानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स हिर्स को कनात के बदले में फरोख्त कर दे वो इज्जत और मुरव्वत के साथ कामयाबी हासिल करता है। ये भी कहा गया है कि जो शख्स लोगों के माल पर नजर रखता है उसका गम बढ़ जाता है। इस सिलसिले में उन्होंने ये शेर पढ़ा, इंसान के लिए उस आर वाले दिन से जिसमें वो मालदारी हासिल करे, करम और भूख ज्यादा बेहतर है। कहा गया है कि एक शख्स ने एक दाना को देखा कि जो सब्जी पानी के ऊपर गिरी पड़ी थी वो उसे खा रहा था। उसने कहा, अगर तू बादशाह की खिदमत करता तो ये चीज खाने का मोहताज ना होता। दाना आदमी ने कहा, अगर तू इस पर कनात करता तो तुझे बादशाह की खिदमत करने की जरूरत ना होती। कहा गया है कि उकाब अपने उड़ने के मुकाम पर इज्जत वाला होता है। किसी शिकारी की निगाह और तमा उसकी तरफ
نہیں اٹھتی، اور جب وہ کسی ایسے مردار کی طمع کرتا ہے جو کسی جال میں پھنسا ہوا ہے اور اپنے اڑنے کے مقام سے نیچے اتر آتا ہے تو وہ خود اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ کہا گیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طمع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے۔ کہا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ایک ہرن کھڑا ہو گیا، اور وہ دونوں بھوک سے تھے۔ اس ہرن کا جو پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا وہ بنا ہوا نہیں تھا، اور جو پہلو خضر علیہ السلام کی طرف تھا وہ بنا ہوا تھا۔ ارشاد خداوندی بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تو اس سے مراد دنیا میں قناعت ہے، اور ارشاد خداوندی ہے اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہے۔ اور کہا گیا کسی بندے کی گردن چھڑانا یعنی طمع کی ذلت سے گردن چھڑانا۔ ارشاد خداوندی ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے۔ اس ناپاکی سے مراد بخل اور طمع ہے، تمہیں خوب پاک کرنے سے مراد سخاوت اور ایثار ہے۔ ارشاد خداوندی ہے عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، یعنی قناعت میں وہ مقامات عطا فرما جن میں دوسروں سے ممتاز ہوں اور تیری قضا پر راضی رہوں۔ کہا گیا ہے کہ ارشاد خداوندی ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا، یعنی اس سے قناعت کو سلب کر لوں گا اور اسے طمع میں مبتلا کر دوں گا، یعنی اللہ سے سوال کروں گا کہ وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ کو مقام کیسے ملا؟ حضرت ابو یزید رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ جس مقام تک پہنچے ہیں وہاں تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا میں نے دنیا کے سامان کو جمع کر کے قناعت کی رسی کے ساتھ باندھ دیا اور اس کو سچ کی منجنیق میں رکھ کر نا امیدی کے سمندر میں پھینک دیا، بس مجھے سکون مل گیا۔ ایک حریص شخص کی سخاوت کا واقعہ۔ حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حج کے دنوں میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے گرد اجمیوں اور مولدین کا ایک بہت بڑا گروہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص 500 دینار لے کر آیا اور آپ کے سامنے رکھ دیے اور کہا ان فقراء پر تقسیم کر دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تمہارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت دینار ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو ان کے علاوہ بھی لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ اٹھا لو، ہمارے مقابلے میں تم ان کے زیادہ محتاج ہو، یعنی تم حریص ہو، اور آپ نے وہ دینار قبول نہ فرمائے۔ باب توکل کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، اور ارشاد فرمایا ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے 2 مرد کے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حج کے موسم میں تمام امتیں دکھائی گئیں، تو میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ انہوں نے میدانوں اور پہاڑوں کو بھر لیا ہے، مجھے ان کی کثرت اور ان کی ہیبت بہت پسند آئی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ راضی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے،
یہ لوگ داغ نہیں لگاتے، بدفالی نہیں لیتے، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ان کو بھی ان میں سے کر دے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ توکل کے بارے اقوال۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، متوکل کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، سوال نہیں کرتا۔ نمبر 2، کسی چیز کو رد بھی نہیں کرتا، یعنی جب کوئی اسے دے دے۔ اور نمبر 3، اپنے پاس روکتا بھی نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ دیبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا، ہمارے اصحاب کہتے ہیں اگر درندے اور سانپ تمہارے دائیں اور بائیں ہوں تب بھی تمہارے باطن میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو۔ حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں تقریباً یہی بات ہے، لیکن اگر اہل جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہوں اور جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہو، پھر تم ان دونوں میں امتیاز کرنے لگو تو تم توکل سے نکل جاؤ گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، وہ اسے جس طرح چاہے الٹ پلٹ کرتا ہے، اس میت کے لیے کوئی حرکت اور کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ حضرت حمدون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کا نام ہے۔ حضرت احمد قزرویہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی، وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے خزانے، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔ جان لو توکل کا محل دل ہے، اور جب یہ بات دل میں جاگزیں ہو جائے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، بس اگر کوئی چیز مشکل ہو تو وہ اس کی تقدیر سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی چیز حاصل ہو تو وہ اس کے آسان کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تو اس صورت میں ظاہری حرکت قلبی توکل کے خلاف نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ایک شخص اپنی اونٹنی پر سوار آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو باندھ کر توکل کرو۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا توکل اپنی ذات پر صحیح ہے اس کا توکل اس کے غیر پر بھی صحیح ہے، یعنی اسباب اختیار کر کے توکل کرو۔ حضرت بشر خافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کہتا ہے میں نے اللہ پر توکل کیا، حالانکہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر وہ اللہ پر توکل کرتا تو اس بات پر راضی ہوتا جو اللہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آدمی متوکل کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب وہ اللہ کو اپنا وکیل یعنی کارساز بنانے پر راضی ہو۔ شہروں سے تعلق ختم کر لو۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جنگل میں چل رہا تھا کہ اچانک آواز سنائی دی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو ایک دیہاتی جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، توکل ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ٹھہریے تاکہ آپ کا توکل صحیح ہو جائے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا کسی ایسے شہر میں داخل ہونے کی امید کرنا جہاں طرح طرح کے کھانے ہیں آپ کو اس شہر میں داخل ہونے کی ترغیب دیتی ہے؟
शहरों से उम्मीद को मुनक़ता कर लो और तवक्कुल करो। तवक्कुल की हकीकत। हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह से तवक्कुल की हकीकत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, सख्त फाका की सूरत में भी तुम असबाब की तरफ बेचैनी का इजहार न करो और असबाब को इख्तियार करने के बावजूद हक के साथ हासिल होने वाला सुकून तुमसे ज़ाहिल न हो। ये तवक्कुल की हकीकत है। हजरत अबू नसर सिराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तवक्कुल की शर्त वो बात है जो हजरत अबू तुराब नक्शबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, वो ये कि बदन को बंदगी में लगाना, दिल का ताल्लुक रबूबियत से कायम करना, अल्लाह के काफी बदलने पर मुतमईन होना, अगर वो अता करे तो शुक्र करे और अगर वो रोक दे तो सब्र करे। और जिस तरह हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नफ्स की तदबीर को छोड़ना और अपनी कुव्वत और ताकत से निकल जाना तवक्कुल है। बंदे को तवक्कुल पर कुव्वत उस वक्त हासिल होती है जब उसे इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह उसकी हर बात को जानता और देखता है। हजरत अबू जाफिर बिन अबी फर्ज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक शख्स को देखा जो जमल आयशा और शातिर के नाम से मशहूर था। उसे कोड़े लगाए जाते थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हें इस बार की तकलीफ कब आसान मालूम होती है? उसने कहा, वो शख्स जिसकी खातिर हमें मारा जाता है हमें देख रहा हो। हजरत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपने इन सफरों और जंगलों को तय करने के दौरान क्या काम किया? उन्होंने फरमाया, मैं तवक्कुल में रहा ताकि मैं अपने नफ्स को तवक्कुल पर सही रखूं। हजरत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आपने अपनी उम्र अपने बातिन को आबाद करने में गुजार दी, तौहीद में अपने आप को फना करना कहां गया? हजरत अबू नसर सिराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तवक्कुल वो है जो हजरत अबू बकर तकाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया। वो ये कि जिंदगी की फिक्र एक दिन तक छोड़ना और कल की फिक्र ना करना। फिर फरमाया, ये ऐसा है जैसे हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तवक्कुल ये है कि जो कुछ अल्लाह चाहे तुम उस पर खुशी और उन्स महसूस करो। हजरत अबू याकूब नहरजौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कमाले हकीकत के साथ अल्लाह पर तवक्कुल वही था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उस वक्त वाक़या हुआ जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपसे कोई हाजत नहीं, क्योंकि उस वक्त उनका नफ्स अल्लाह के साथ गायब था। बस उन्होंने अल्लाह के साथ उसके गैर को ना देखा। तवक्कुल क्या है? हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि तवक्कुल क्या है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह के सिवा तमाम खुदाओं से कता ताल्लुक करना और असबाब से भी ताल्लुक खत्म कर देना। सवाल करने वाले ने कहा, कुछ और बताइए। उन्होंने फरमाया, नफ्स को बंदगी में डाल देना और रब बनने से बाज रहना। हजरत हमदून कसार रहमतुल्लाह ताला अलैह से तवक्कुल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, अगर तुम्हारे पास 1000 दिरहम हो और तुम पर 1 दाने कर्ज हो तो तुम इस बात का खौफ रखो कि तुम इस हाल में दुनिया से रुखसत हो कि वो कर्ज तुम्हारे जिम्मा हो, और अगर तुम पर 1000 दिरहम कर्ज हो और उसकी अदायगी के लिए कुछ ना छोड़ो तो तुम इस बात से मायूस ना हो कि अल्लाह इसकी अदायगी का इंतजाम फरमा देगा। हजरत अबू अब्दुल्ला करशी रहमतुल्लाह अलैह से तवक्कुल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक कायम रहना तवक्कुल है। साहिल ने कहा, कुछ और बताइए। उन्होंने फरमाया, तुम हर उस सबब को तर्क कर दो जो किसी दूसरे सबब तक पहुंचाए, हत्ता कि खुद हक ताला उस सबब का वाली बन जाए। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवक्कुल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल था और कसब करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बस जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल पर रहे उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को
तर्क नहीं करना चाहिए। हजरत अबू सईद खराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवक्कुल का मतलब यह है कि सुकून के बगैर इस्तिराब और इस्तिराब के बगैर सुकून हो। यह भी कहा गया है कि जब तुम्हारे नजदीक कलीलो कसीर बराबर हो तो ये तवक्कुल है। हजरत इब्ने मसरूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के फैसले और अहकाम के सामने सर झुकाना तवक्कुल है। हजरत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पर इत्मीनान करते हुए उसी पर इक्तिफा करना तवक्कुल है। हजरत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सच्चा मुतवक्किल वो है जब शहर में उससे ज्यादा हकदार हो तो वो नहीं खाता। मैं खिजर अलैहिस्सलाम के साथ नहीं रहूंगा। हजरत उमर बिन सनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह हमारे पास से गुजरे तो हमने कहा, आपने अपने सफरों के दौरान जो सबसे अजीब बात देखी है वो हमें बताएं। उन्होंने फरमाया, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे मेरे साथ रहने का मुतालिबा किया। मुझे डर हुआ कि कहीं उनके पास इत्मीनान के साथ रहने से मेरा तवक्कुल ना खराब हो जाए, तो मैंने उनसे जुदाई इख्तियार कर ली। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह से तवक्कुल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, मुतवक्किल वो शख्स है जिसका दिल किसी दूसरे ताल्लुक के बगैर अल्लाह के साथ जिंदा रहे। तवक्कुल के दर्जात। हजरत उस्ताद अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुतवक्किल के 3 दर्जात हैं। नंबर 1 तवक्कुल, नंबर 2 फिर तस्लीम, नंबर 3 उसके बाद तफवीज। मुतवक्किल को अल्लाह के वादे पर इत्मीनान होता है और साहिब तस्लीम अल्लाह के उसके बारे में इल्म पर इक्तिफा करता है और साहिब तफवीज उसके फैसले पर राजी हो जाता है। उन्होंने ही फरमाया, तवक्कुल इब्तिदा है, तस्लीम वास्ता है और तफवीज इंतहा है। तवक्कुल वालों के अकवाल। हजरत दकाक रहमतुल्लाह अलैह से तवक्कुल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, किसी तमा के बगैर खाना तवक्कुल है। हजरत याह्या बिन मास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऊनी लिबास पहनना दुकान की मिसल है और ज़ुहद के बारे में कलाम करना पेशावरी और काफिलों के साथ चलना असबाब को इख्तियार करना है। और ये तमाम बातें असबाब और गैर अल्लाह से मुतल्लिक हैं। एक शख्स हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और औलाद के ज्यादा होने की शिकायत की। उन्होंने फरमाया, अपने घर वापस जाओ और जिनका रिस्क अल्लाह के जिम्मा करम पर नहीं उन सबको निकाल दो। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने मेहनत पर तान किया उसने सुन्नत पर तान किया और जिसने तवक्कुल पर तान किया उसने ईमान पर तान किया। तवक्कुल क्या है? हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा के रास्ते में था कि मैंने एक वहशी को देखा। मैंने पूछा, तुम जिन हो या इंसान? उसने कहा, जिन हूं। मैंने पूछा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, मक्का मुकर्रमा की तरफ जा रहा हूं। मैंने कहा, ज़्यादा राह के बगैर? उसने कहा, हम में से बाज़ ऐसे लोग हैं जो तवक्कुल की बुनियाद पर सफर करते हैं। मैंने पूछा, तवक्कुल क्या है? उसने कहा, अल्लाह से कोई चीज लेना। सुई, धागा, कैंची और तवक्कुल। हजरत फरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हजरत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह ताला अलैह तवक्कुल में यकता थे और इस सिलसिले में वो बहुत बारीक बातें करते थे। इसके बावजूद वो हमेशा अपने साथ सुई, धागा, लोटा और कैंची रखते थे। उनसे पूछा गया कि ए अबू इसहाक, आप ये चीजें क्यों उठाए फिरते हैं, हालांकि आप हर चीज से अपने आप को रोकते हैं? उन्होंने फरमाया, इस किस्म के कामों से तवक्कुल नहीं टूटता, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हमारे जिम्मा फराइज हैं और फकीर के पास सिर्फ एक कपड़ा होता है, बस बास औकात कपड़ा फट जाता है
اگر اس کے پاس سوئی اور داغا نہیں ہوگا تو سطر کھل جائے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس کے پاس لوٹا نہیں ہوگا تو طہارت فاسد ہوگی۔ بس جب تم کسی فقیر کو لوٹے، سوئی اور دھاگے کے بغیر دیکھو تو جان لو کہ اس کی نماز کی کیا صورت ہوگی۔ توکل کے بارے اقوال۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، توکل مومنوں کی صفت ہے، تسلیم اولیاء کرام کی صفت ہے، اور تفویض موحدین کی صفت ہے۔ لہذا توکل عوام کی صفت، تسلیم خاص لوگوں کی صفت، اور تفویض خاص الخاص لوگوں کی صفت ہے۔ اور یہی فرماتے تھے، توکل انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے، تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت، اور تفویض ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ حضرت ابو جعفر حداد رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے، میں 10 سال سے زائد عرصہ اس طرح رہا کہ میں توکل کا اعتقاد رکھنے کے باوجود بازار میں کام کرتا اور ہر دن مزدوری لیتا، مگر اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیتا اور حمام کی اجرت بھی نہ لیتا، لیکن میں اپنی مزدوری کی رقم شونسیا کے فقراء کے پاس لے جاتا اور خود اسی طرح رہتا۔ سنان کے بھائی حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے 14 حج اللہ پر توکل کرتے ہوئے ننگے پاؤں کیے، میرے پاؤں میں کانٹا چبھتا تو میں یاد کرتا کہ میں نے اپنے نفس پر توکل کا عہد کیا ہوا ہے، چنانچہ میں زمین پر پاؤں رگڑتا اور چل پڑتا۔ حضرت ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ میں جنگل میں سیر ہو کر جاؤں جبکہ میں نے توکل کا عہد کیا ہوا ہے، کہیں سیر ہو کر عبادت کی کوشش میرا توشہ نہ بن جائے۔ حضرت حمدون رحمت اللہ تعالی علیہ سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں ابھی تک اس درجہ تک نہیں پہنچا تو توکل کے بارے میں وہ شخص کیسے گفتگو کرے جس کے لیے ایمان کا حال درست نہیں ہوا۔ کہا گیا ہے کہ متوکل آدمی بچے کی طرح ہے، وہ اپنی ماں کے پستان کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں جانتا جسے ٹھکانہ بنائے۔ اسی طرح توکل کرنے والا صرف اپنے بلند و بالا رب کی طرف رہنمائی پاتا ہے۔ میں نے دینار غیب سے لیے ہیں۔ کسی صوفی سے منقول ہے، فرماتے ہیں، میں جنگل میں تھا کہ قافلہ سے آگے نکلا تو میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا، میں تیزی سے چلا حتیٰ کہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اچانک دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ ٹھہر ٹھہر کر چل رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ وہ تھک گئی ہے، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 20 درہم نکالے اور کہا، یہ لے لو اور ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ قافلہ تم تک پہنچ جائے، اور ان درہموں سے جانور کرائے پر لے لینا، اس کے بعد رات کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہاری حالت کو سنوار سکوں۔ اس عورت نے ہاتھ کے ساتھ ہوا میں اشارہ کیا تو اس کی ہتھیلی میں دینار تھے۔ اس نے کہا، تم نے درہم جیب سے نکالے ہیں اور میں نے دینار غیب سے لیے ہیں۔ آب زمزم پر بھروسہ کر لینا۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص کو دیکھا، وہ زمزم کے پانی سے ایک گھونٹ لینے کے علاوہ کچھ نہیں لیتا تھا۔ کئی دن اسی طرح گزرے تو حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اس سے فرمایا، بتاؤ اگر زمزم کا پانی خشک ہو جائے تو تم کیا پیو گے؟ اس پر وہ شخص کھڑا ہوا اور آپ کے سر کو بوسہ دینے کے بعد کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ نے میری رہنمائی کر دی، میں تو کئی دنوں سے آب زمزم کی پوجا کر رہا تھا، یعنی اسی پر بھروسہ کر لیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ایک نوجوان کا توکل۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شام کے راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو خوش اخلاق تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ میری صحبت میں رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، میں تو بھوکا رہوں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ بھوکے رہیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ بھوکا رہوں گا۔
ہم نے اسی حالت میں 4 دن گزارے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چیز آئی۔ میں نے کہا آؤ۔ اس نے کہا میں تو عہد کر چکا ہوں کہ میں کسی واسطہ سے ملنے والی چیز نہیں لوں گا۔ میں نے کہا اے غلام، تم نے بہت باریک بات کہی۔ اس نے کہا اے ابراہیم، میری جھوٹی تعریف نہ کریں، کیونکہ پرکھنے والا آپ کے مال اور توکل کو خوب جانتا ہے۔ پھر کہا توکل کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اگر آپ پر فاقہ آئے پھر بھی آپ کا دل اسی ذات کی طرف توجہ کرے جو کفایتوں کا مالک ہے، یعنی اللہ۔ ہیلا ترک کر دو۔ کہا گیا ہے کہ توکل شکوک کی نفی اور اپنے آپ کو بادشاہوں کے بادشاہ کے سپرد کرنا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک جماعت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگے ہم رزق کہاں ڈھونڈیں؟ انہوں نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے تو وہاں ڈھونڈ لو۔ انہوں نے کہا بس ہم اللہ سے مانگیں گے۔ فرمایا اگر تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے تو اسے یاد کراؤ۔ انہوں نے کہا ہم گھروں کے اندر پڑے رہتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ تجربہ کرنا کہ اللہ ہمیں گھر میں دے گا یا نہیں شک کی علامت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہیلا اختیار کیا جائے؟ فرمایا ہیلا ترک کر دو۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت احمد بن حواری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا اے احمد، آخرت کے راستے بہت ہیں اور تمہارے شیخ یعنی مرشد کو ان میں سے بہت سے راستوں کی پہچان ہے سوائے اس مبارک توکل کے کہ میں نے اس کی بو بھی نہیں سونگی۔ کہا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر یقین اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امیدی کا نام توکل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ توکل یہ ہے کہ رزق کی تلاش کا تقاضا کرنے میں غور و فکر سے اپنے باطن کو فارغ رکھا جائے۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ سے متوکل کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اسے طمع لاحق ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا طبیعت کے تقاضے کے مطابق اسے کچھ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں لیکن اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور طمع کو ساکت کرنے کے لیے اس بات سے قوت حاصل کرے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت نوری رحمت اللہ علیہ کو ایک جنگل میں بھوک لگی تو غیبی ندا آئی تمہیں 2 باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے، سبب یا کفایت؟ انہوں نے کہا ایسی کفایت جس کے اوپر کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ وہ 17 دن تک اسی طرح رہے کہ انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ حضرت ابو علی روزواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فقیر 5 دن کچھ نہ کھانے کے بعد کہے میں بھوکا ہوں تو اسے بازار میں بھیجو اور کہو کہ وہ وہاں کام کاج کرے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ نے ایک صوفی کو دیکھا کہ اس نے 3 دن بھوکا رہنے کے بعد خربوزے کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا جاؤ بازار میں کام کرو، تمہارے اندر تصوف کی صلاحیت نہیں۔ 10 دن سے رزق تمہاری طرف آ رہا تھا۔ حضرت ابو یعقوب اکتا بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حرم میں 10 دن بھوکا رہا اور میں نے کمزوری محسوس کی تو میرے دل میں کچھ خیال آیا، چنانچہ میں جنگل کی طرف نکل گیا کہ شاید کوئی چیز مل جائے جس سے میری کمزوری ختم ہو جائے۔ مجھے گرا پڑا شلگم دکھائی دیا، میں نے اسے اٹھا لیا تو اس سے میرے دل میں کچھ وحشت محسوس ہوئی۔ میں نے کسی کہنے والے کو سنا، اس نے مجھ سے کہا تم 10 دن بھوکے رہے، بالآخر تمہاری قسمت میں ایک خراب شلگم لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے پھینک دیا اور مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا وہاں ایک اجمی شخص تھا جو میرے سامنے بیٹھا اور اس نے اپنا صندوق رکھ دیا اور کہا یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے کہا تم نے کس طرح اسے میرے لیے مخصوص کر دیا؟ اس نے کہا ہم 10 دن سے سمندر میں سفر کر رہے تھے اور کشتی ڈوبنے لگی تھی، ہم میں سے ہر ایک نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے بچا لیا تو وہ صدقہ کرے گا، اور میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں یہ صندوقچہ اس شخص پر صدقہ کروں گا۔
जो हरम के मुजावरीन में से मुझे सबसे पहले नजर आएगा, और आप सबसे पहले आदमी हैं जिससे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा, इसे खोलिए। उसने खोला तो मैंने देखा उसमें मिस्री मैदे का केक, छिले हुए बादाम और सफेद मिस्री की डलियां थीं। मैंने उनमें से थोड़ा थोड़ा ले लिया और कहा, बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाएं। मैंने उसे कबूल किया और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हदिया है। फिर मैंने अपने दिल में कहा कि तुम्हारा रिस्क 10 दिन से तुम्हारी तरफ आ रहा था और तुम उसे वादी में तलाश कर रहे थे। हमारे नाम पर इसी कदर लिया। हजरत मुमशाद दिनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझ पर कर्ज था तो मेरा दिल उस पे मशगूल हो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, ऐ बखील, तुमने हम पर इत्मीनान करते हुए इस कदर रकम ली थी, तुम लो, तुम्हारा काम लेना और हमारा काम अता करना है। इसके बाद मैंने ना किसी सब्जी वाले से हिसाब किया, ना कस्साब से और ना किसी और से। तुम ताजिर हो। हजरत बुनान हमाल रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। वो फरमाते हैं, मैं मक्का मुकर्रमा अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए में था। उस वक्त मैं मिस्र से आया था और मेरे पास ज़ादेरा था। एक औरत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, ऐ बुनान, तुम हमाल यानी बोझ उठाने वाले हो, अपनी पीठ पर बोझ उठाते हो, तुम्हारा ख्याल है कि वो तुम्हें रिस्क नहीं देगा? फरमाते हैं, मैंने अपना ज़ादेरा फेंक दिया। फिर मैंने 3 दिन तक कुछ ना खाया। इसके बाद मुझे रास्ते से एक पाजेब मिली तो मैंने दिल में कहा, मैं इसे उठा लेता हूं, हो सकता है इसका मालिक आए और वो मुझे कुछ दे दे तो मैं ये पाजेब उसके हवाले कर दूंगा। तो मुझे वही औरत मिली। उसने मुझसे कहा, तुम ताजिर हो, तुम कहते हो कि इस पाजेब का मालिक आए और मैं उससे कुछ ले लूं। फिर उस औरत ने कुछ दिरहम मेरी तरफ फेंक कर कहा, इनको खर्च करो। वो दिरहम मक्का मुकरमा पहुंचने तक मेरे लिए काफी थे। लौंडी खरीदने से पहले मिल गई। हजरत बुनान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मनकूल है कि उनको खिदमत के लिए एक लौंडी की जरूरत पड़ी। उन्होंने बेतकल्लुफी के साथ अपने भाइयों से जिक्र किया तो उन्होंने उनके लिए लौंडी की कीमत के मुताबिक रकम जमा कर दी और कहा, ये लो, और गुरु आ रहा है, जो लौंडी तुम्हारे मुवाफिक हो खरीद लेना। जब काफिला आया तो उन सब ने एक लौंडी के खरीदने पर इत्तिफाक कर लिया और कहा कि ये उनके लिए बेहतर है। उन्होंने लौंडी के मालिक से उसकी कीमत पूछी तो उसने कहा, यह फरोख्त करने के लिए नहीं है। उन्होंने जब इसरार किया तो उसने कहा, यह तो बुनान हमाल के लिए है। समरकंद से एक खातून ने उनके लिए बतौर तोहफा बेची है। उस लौंडी को हजरत बुनान रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाया गया और आपसे वाकया बयान किया गया। दूसरों के ज़ादे राह पर हज। हजरत हसन खयात रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, फरमाते हैं, मैं हजरत बशर खाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास था कि कुछ लोग आए और उन्होंने उनको सलाम किया। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने कहा, हम शाम से ताल्लुक रखते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करने आए हैं, नेज़ हम हज का इरादा रखते हैं। उन्होंने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सही कबूल फरमाए। उन लोगों ने अर्ज किया कि आप भी हमारे साथ चलें। उन्होंने फरमाया, 3 शराइत हैं। नंबर 1 ये कि हम अपने साथ कोई चीज नहीं ले जाएंगे। नंबर 2 दूसरी बात यह कि किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। और नंबर 3 और तीसरी शर्त यह है कि अगर कोई शख्स हमें कोई चीज देगा तो हम कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम अपने साथ कोई चीज न ले जाएं, तो ये बात ठीक है, और ये बात कि हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, ये भी ठीक है, और ये बात कि अगर कोई शख्स हमें कुछ दे और हम कबूल ना करें, हमें इसकी ताकत नहीं। हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तुम दूसरे हाजियों के ज़ादे राह पर तवक्कुल करके निकले हो। फिर फरमाया, ऐ हसन, फुकरा 3 किस्म के हैं। नंबर 1 वो फकीर जो सवाल नहीं करता,
اور اگر اسے کچھ دیا جائے تو لیتا نہیں۔ یہ روحانیین میں سے ہے۔ نمبر 2، وہ فقیر جو سوال نہیں کرتا، اگر اسے دیا جائے تو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ فقیر ہے جس کے لیے بارگاہ رب العزت میں دسترخوان لگائے جائیں گے۔ اور نمبر 3، وہ فقیر جو سوال کرتا ہے، اگر اس کو دیا جائے تو ضرورت کے مطابق قبول کرتا ہے تو اس کا کفارہ صدقہ ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تجارت کیوں چھوڑی؟ فرمایا، میں نے بہت قابل اعتماد کفیل پایا ہے، یعنی اللہ۔ روٹی کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ کہا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص سفر پر تھا اور اس کے پاس ایک روٹی تھی۔ اس نے کہا اگر میں اسے کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو اللہ نے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا اور فرمایا اگر یہ شخص یہ روٹی کھا لے تو اسے اور رزق دینا، اور اگر نہ کھائے تو اسے اور روٹی نہ دینا۔ تو وہ روٹی ہمیشہ اس کے پاس رہی حتیٰ کہ وہ مر گیا اور اس نے اسے نہ کھایا اور وہ روٹی اس کے پاس باقی رہ گئی۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص تفویض یعنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو مراد اس کے پاس اس طرح پہنچائی جاتی ہے جس طرح دلہن کو اس کے مالک یعنی دولہا کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ تضیع یعنی ضائع کرنا اور تفویض میں فرق یہ ہے کہ تضیع اللہ کے حقوق میں ہوتی ہے، یعنی اس کے حقوق کو ضائع کرنا، اور یہ مذموم ہے، اور تفویض تمہارے اپنے حق میں ہے اور یہ محمود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص ایک پیسہ حرام کا لیتا ہے وہ متوکل نہیں ہے۔ میرے ولی کو ریت سے نکالو۔ حضرت ابو سعید خراس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ زیادہ راہ کے بغیر جنگل کی طرف نکل گیا تو میں فاقہ کا شکار ہو گیا۔ مجھے دور سے منزل نظر آئی تو میں خوش ہوا کہ میں پہنچ گیا۔ پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ میں نے غیر پر سکون اور توکل کا اظہار کیا، تو میں نے قسم کھائی کہ میں اس منزل میں داخل نہیں ہوں گا، ہاں کوئی مجھے اٹھا کر لے جائے تو علیحدہ بات ہے۔ میں نے ریت میں اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے جسم کو سینے تک چھپا لیا۔ لوگوں نے آدھی رات کے وقت ایک بلند آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے شہر والو، بے شک اللہ کے ایک ولی نے اپنے آپ کو اس ریت میں روک رکھا ہے، اس کے پاس پہنچو۔ بس ایک جماعت آئی اور وہ مجھے نکال کر بستی کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ ہلاک کرنے والے کے ذریعے ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک سال حج کیا۔ میں راستے میں چل رہا تھا کہ میں کنویں میں گر گیا۔ میرے نفس نے مجھ سے جھگڑا کیا کہ میں مدد طلب کروں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں مدد طلب نہیں کروں گا۔ یہ خیال ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ کنویں کے پاس سے دو آدمی گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آؤ اس کنویں کا منہ بند کر دیں تاکہ کوئی شخص اس میں نہ گرے۔ چنانچہ وہ کچھ سرکنڈے اور ایک چٹائی لائے اور انہوں نے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ میں نے چیخنے کا ارادہ کیا، پھر میں نے دل میں کہا، میں اس کو پکارتا ہوں جو ان دونوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب ہے، لہذا میں خاموش رہا۔ کچھ دیر گزری کہ کوئی چیز آئی اور اس نے کنویں کا منہ کھول دیا اور اپنا پاؤں لٹکایا، گویا وہ آہستہ آواز میں، جسے میں پہچانتا تھا، کہہ رہا ہے، میرے ساتھ لٹک جاؤ۔ میں اس کے ساتھ لٹک گیا تو اس نے مجھے نکال دیا۔ دیکھا تو وہ ایک درندہ ہے اور مجھے غیب سے آواز آئی، اے ابو حمزہ، کیا یہ بات زیادہ اچھی نہیں؟ ہم نے تجھے ہلاک کرنے والی چیز کے ذریعے ہلاکت سے بچایا۔ اور میں یہ شعر پڑھ رہا تھا، جس راز کو میں چھپاتا ہوں اسے تیرے سامنے ظاہر کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن جو کچھ میری نگاہ میرے باطن کو کہتی ہے میرا باطن اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ میرا حیا مجھے اس بات سے روکتا ہے کہ میں تم سے عشق کو چھپاؤں، مگر تو نے اپنے فہم سے ہی سمجھ کر مجھے راز کھولنے سے بچا لیا۔ تو نے مجھ پر مہربانی کی اور میرے ظاہر حال کو میرے غائب حال پر ظاہر کر دیا۔
और तुम्हारी मेहरबानी को लतीफ तरीका पर ही समझा जा सकता है। तुम बावजूद गैब में होने के मुझे दिखाई देते हो, हत्ता कि यूं मालूम होता है कि तुम मुझे इस बात की खुशखबरी दे रहे हो कि गोया तुम मेरे हाथ में हो। मैं तुम्हारी हैबत की वजह से वहशत में होने के बावजूद तुम्हें देखता हूं तो तुम मुझे अपने लुत्फ और मेहरबानी से मानूस करते हो, और तुम इसके बावजूद कि अपने आशिक के लिए मौत हो उसे जिंदा रखते हो। और ये अजीब बात है कि मौत के साथ जिंदगी है। ईसाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत हुज़ैफा मरशी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की और उनकी सोहबत का शर्फ हासिल किया, उनसे पूछा गया कि आपने हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह में कौन सी अजीब बात देखी। उन्होंने फरमाया, हम लोग मक्का मुकर्रमा के रास्ते कई दिन खाने के बगैर रहे, फिर कूफा में दाखिल हुए और एक वीरान मस्जिद में कयाम किया। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, ऐ हुज़ैफा, मुझे तुम पर भूख का असर दिखाई देता है। मैंने कहा, ऐ शेख, इसी तरह है। फरमाया, दवात और कागज लाओ। मैं लेकर आया तो उन्होंने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, हर हाल में तू ही हमारा मकसूद है और हर बात में तेरी तरफ ही इशारा है। मैं तेरी तारीफ करने वाला, तेरा शुक्र अदा करने वाला और तुझे याद करने वाला हूं। मैं भूखा हूं, प्यासा हूं और नंगा हूं। ये 6 सिफात हैं जिनमें निस्फ पहली 3 का मैं जामिन हूं। बस ऐ बारी ताला, निस्फ यानी दूसरी 3 का तू जामिन हो जा। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा किसी की तारीफ करना ऐसा है जैसे दोज़ख की आग में दाखिल होना, लिहाजा तू अपने बंदे को इस आग में पड़ने से बचा ले। मेरे नजदीक दोज़ख की आग और सवाल करना एक ही बात है, तो क्या तू मुझे दोज़ख की आग में पड़ने से नहीं बचाएगा? फरमाते हैं, फिर ये रुक्का मुझे दिया और फरमाया, जाओ और गैर अल्लाह से दिल ना लगाओ, और जो शख्स सबसे पहले तुम्हें मिले ये रुक्का उसे दे दो। हजरत हुज़ैफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बाहर निकला तो जो शख्स मुझे सबसे पहले मिला वो खच्चर पर सवार था। मैंने वो रुक्का उसे दे दिया। उसने वो रुक्का लिया और रोने लगा और कहा, ये रुक्का लिखने वाला कहाँ है? मैंने कहा, फला मस्जिद में है। उसने मुझे एक थैली दी जिसमें 600 दिनार थे। फिर मेरी मुलाकात एक और शख्स से हुई। मैंने उससे पूछा, ये खच्चर वाला कौन है? उसने कहा, ये ईसाई है। मैं हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और सारा वाकया सुनाया। उन्होंने फरमाया, इस थैली को हाथ ना लगाना, वो अभी आएगा। कुछ देर गुजरी कि वो ईसाई आ गया और उसने हजरत इब्राहिम बिन अदम अलैहिस्सलाम के सर को बोसा देकर इस्लाम कबूल कर लिया। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।